اگر گھر والے زیادہ ہو تو کل گوشت گھر کے صرف میں لا سکتا ہے. یعنی کسی کا فیملی بہت بڑا ہے، 10 بھائی ہے یا 8 بھائی ہے، 5 بھائی ہے، سب مل جل کر رہتے ہیں، تو پریوار اگر زیادہ ہو تو قربانی کا پورا گوشت گھر کے خرچ میں لا سکتے ہیں. اس میں کوئی ناجائز و گناہ نہیں ہے، اور کل گوشت صدقہ بھی کر سکتا ہے. اگر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ حضرات خیریت و عافیت سے ہوں گے. آج پھر قربانی کے تعلق سے کچھ نئے بیان آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوئے ہیں، جس میں ہم پہلے آپ کو بتا چکے ہیں کہ قربانی کیا ہے، قربانی کس پر واجب ہے، قربانی کا وقت کیا ہے، قربانی کے جانور میں شرکت کرنے کے مسائل اور قربانی کا طریقہ. یہ تمام چیزیں ہم نے پہلے والے ویڈیو میں بتا چکے ہیں، اور آج ہم آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں کہ قربانی کا گوشت اور کھال کے بارے میں. ان کا مسئلہ آج ہم جانیں گے کہ قربانی کا گوشت اور کھال کیسے کیا کرنا ہے. تو اس سے پہلے عرض یہ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل میں پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور گھنٹی بھی دبا دیں، تاکہ جب بھی ہم کوئی نئے ویڈیو اپلوڈ کریں تو وہ ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے. تو چلیے ہم ویڈیو کو شروع کرتے ہیں. تو دوستو، آج ہم جانیں گے گوشت اور کھال کے مسائل. اگر جانور مشترک ہے، مشترک کا مطلب ہوتا ہے جیسے کہ گائے میں 7 آدمی شرکت کرتے ہیں، 7 آدمی حصہ لیتے ہیں، اسے کہتے ہیں مشترک جانور. اگر جانور مشترک ہے تو گوشت تقسیم کر کے حصہ کرے. تو گوشت تقسیم کیا جائے، اٹکل سے نہ بانٹے. اٹکل سے نہ بانٹے کا مطلب ہے کہ اندازہ سے نہ دے. جیسے کہ کوئی انسان ہوتا ہے کہ چلو اتنا 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 7 حصہ کر لیتا ہے، پھر سب نیچے جاتا ہے. ایسا نہیں کرنا ہے، بلکہ مشترک جانور میں جس میں 7 حصہ ہے، ان تمام حصوں کو پہلے ناپنا ہے. آپ کو ناپ تولنا ہے، اندازہ سے نہیں ہوگا، اندازہ سے نہیں ہوگا. پہلے ناپ تول کر آپ تقسیم کریں گے، بانٹیں گے. ٹھیک ہے. اگر کسی کو زیادہ پہنچ گیا تو دوسرے کے معاف کرنے سے جائز نہیں ہوگا. وہ حق شرعی ہے. مطلب یہ ہے کہ ہم نے اندازہ سے بانٹ دیا. ایک انداز ہوتا ہے کہ چلو اتنا اتنا حصہ کر لیا، اب اپنا اپنا لے چل جاؤ. تو اگر کسی کو زیادہ پہنچ گیا اور کسی کو کم پہنچا، اور اگر کسی نے معاف کر دیا، چلو میں نے معاف کیا، چھوڑ دیا، تو ان کے معاف کرنے کے باوجود بھی یہ جائز نہیں ہوگا، کیونکہ یہ شریعت کے خلاف ہے. شریعت نے جو حکم دیا ہے اسی پر ہمیں چلنا ہے. شریعت نے حکم دیا ہے کہ سب کے برابر تقسیم کیا جائے، برابر حصہ ہونا چاہیے، کم بیسی نہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ شریعت کا حق ہے. اگر کسی کے پاس زیادہ گوشت چل گیا اندازہ سے، اگر اس نے معاف بھی کر دیا، پھر بھی یہ جائز نہیں ہوگا. پھر اپنے حصے کے 3 حصے کر کے ایک حصہ فقیروں میں دے دے، ایک حصہ دوستوں اور عزیزوں کو دے دے، اور ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے رکھ لے. خود بھی کھائے، بال بچوں کو بھی کھلائے. اگر گھر والے زیادہ ہو تو کل گوشت گھر کے صرف میں لا سکتا ہے. یعنی کسی کا فیملی بہت بڑا ہے، 10 بھائی ہے یا 8 بھائی ہے، 5 بھائی ہے، سب مل جل کر رہتے ہیں، تو پریوار اگر زیادہ ہو تو قربانی کا پورا گوشت گھر کے خرچ میں لا سکتے ہیں. اس میں کوئی ناجائز و گناہ نہیں ہے، اور کل گوشت صدقہ بھی کر سکتا ہے، اگرچہ ایک حصہ گھر کے لیے بہتر ہے. اگر میت کی طرف سے قربانی کی جائے تو اس کے گوشت کا بھی یہی حکم ہے. البتہ اگر میت نے کہا تھا کہ میری طرف سے قربانی کر دینا، تو اس صورت میں کل گوشت صدقہ کرنا ہے، کل گوشت صدقہ کر دینا ہے. ٹھیک ہے. اگر قربانی میت کی ہے تو اس کا گوشت نہ خود کھا سکتا ہے اور نہ غنی کو کھلا سکتا ہے، بلکہ اس کا پورا گوشت صدقہ کر دینا واجب ہے. قربانی کرنے والا قربانی کے دن سب سے پہلے قربانی کا گوشت کھانا مستحب ہے. یعنی جس انسان نے قربانی دی ہے اس پر یہ اچھا کام ہے، بہتر کام ہے کہ وہ سب سے پہلے قربانی کا گوشت کھائے. یہ مستحب ہے کھانا. ٹھیک ہے. سب سے پہلے قربانی کا گوشت ہی کھائے. قربانی کا گوشت کافر کو نہ دے، کہ یہاں کے کفار حربی ہیں. حربی کا مطلب ہوتا ہے کھلم کھلا اسلام کا دشمن.
ایسے کافر کو گوشت نہیں دے سکتے، جائز نہیں ہے قربانی کا گوشت، ایسے کافر کو گوشت دینا جائز نہیں ہے۔ قربانی کا جانور کا چمڑا، لباس، رسی، ہار، یہ سب صدقہ کر دے۔ چمڑے کو خود اپنے کام میں بھی لا سکتا ہے، جیسا کہ ڈھول، جائے نماز، بچھونا وغیرہ بنا سکتا ہے، لیکن بیچ کر قیمت اپنے کام میں نہیں لا سکتا۔ اگر بیچ دیا تو اس کی قیمت کو صدقہ کر دے۔ مطلب چمڑے کو اپنے کام میں لا سکتے ہیں آپ، چمڑے کو اپنے کام میں لا سکتے ہیں، جیسا ڈھول بنانا یا تو جائے نماز یا تو بچھونا بنانا، یہ بنا سکتے ہیں، مگر چمڑے کو بیچ کر جو قیمت ہے وہ اپنے کام میں لگانا یہ جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ نے چمڑے کو بیچ دیا تو اس چمڑے کی قیمت جو ہے، جو روپیہ ہے، وہ صدقہ کر دیں۔ آج کل اکثر لوگ چمڑا، کھال دینی مدرسہ میں دیا کرتے ہیں، یہ جائز ہے۔ اگر مدرسے کی نیت سے کھال چمڑا کو بیچ کر مدرسہ میں دے دے تو یہ جائز ہے۔ قربانی کا گوشت قصاب یا ذبح کرنے والے کو اجرت کے طور پر نہیں دے سکتے۔ ہاں، اگر دوستی یاری کی طرح ہو، ہدیتاً حصہ دے دیا تو یہ جائز ہے، جبکہ اسے اجرت میں شمار نہ کرے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی نے گوشت میں حصہ لیا اور اسے اگر ہم نے چمڑا دے دیا تو ہم نے یہ کہا کہ اب یہ چمڑا آپ لے لیں اور اس میں سے گوشت آپ کو کچھ کم دے دیں گے، تو ایسا نہ کرنا ہے، بلکہ دوستی کی طرح اسے دے دیا تو یہ جائز ہے، جبکہ اسے اجرت میں شمار نہ کیا جائے۔ جیسا کہ کسی نے ذبح کر کے دیا اور آپ نے یا آپ کے گوشت میں وہ حصہ لیے ہوئے ہیں اور آپ نے کہہ دیا کہ یہ چمڑا لے لیجئے اور گوشت کچھ کم لے لیجئے، تو ایسا نہیں ہے، ایسا آپ نہیں دے سکتے چمڑا، بلکہ دوستی یاری کی طرح ہدیتاً دے دیا تو یہ جائز ہے، جبکہ اسے اجرت میں شمار نہ کیا جائے۔ بعض جگہ قربانی کا چمڑا مسجد کے امام کو دیتے ہیں، اگر تنخواہ میں نہ دیا جائے بلکہ بطور مدد دے کے دے تو حرج